إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، انسان کی موت اور اس کی قبر کے احوال کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک لمبی حدیث ہم نے بیان کی تھی۔ اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر ہو چکا ہے اور آدھا حصہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ذکر کریں گے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے تھے۔ بقیع قبرستان میں جب پہنچے، میت کی ابھی تدفین نہیں ہوئی بلکہ ابھی میت کی جو لحد ہے قبر وہ تیار ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی موت کا منظر، مومن کی موت اور مومن کی قبر کے احوال ذکر کیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کافر، مشرک، نافرمان، اللہ کا باغی اور سرکش اس کی موت کے احوال ذکر کیے۔ بندہ مومن کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے، کس طرح اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اور کس طرح فرشتے اس کو پروٹوکول کے ساتھ آسمانوں پر لے جاتے ہیں اور اس کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر قبر میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کون سی سہولیات اور کن نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان العبد الکافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال في الاخرہ، دوسرا جو کافر ہے، اللہ کا نام فرمان، اللہ کا باغی، سرکش، مشرک، آپ نے فرمایا جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کی آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہوتا ہے، نازل الیہ من السماء ملائکہ، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے کس طرح کے؟ سود الوجوہ معهم المسوح فیجلسون منہ مد البصر، سیاہ رنگ کے ڈراؤنے، خوفناک، خطرناک فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ایک ٹاٹ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کو بھیجا تھا وہ بھی خوبصورت تھے، اور ان کے پاس ریشمی لباس خوشبو والا تھا۔ یہ خود بھی ڈراؤنے ہیں، سیاہ رنگ کے، اور ان کے پاس ایک ٹاٹ ہوتا ہے، اور تا حد نگاہ جہاں تک مرنے والے کی نظر جا رہی ہوتی ہے وہاں آ کر یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، حتی یجلس عند رأسہ، وہ آ کر میت کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، جو ابھی چند لمحات کے بعد میت بننے والی ہے۔ یہ زندہ انسان تھا کبھی، یہ دنیا کی فراوانیاں، دنیا کے عہدے اور مناصب پر فائد ہوا کرتا تھا، یہ مالدار بھی تھا، جاگیردار بھی تھا، کوٹھی بنگلہ، نوکر چاکر، ملازم غلام، سب کچھ تھا اس کا، لیکن جرم کیا تھا؟ یہ اللہ کا باغی اور سرکش تھا، اللہ کے ساتھ کفر کرتا تھا، شرک کرتا تھا، اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتا تھا۔ ملک الموت آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے گندی، اے نفاق روح، اس گندے جسم کے اندر رہنے والی، نکل اللہ کے عذاب کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کے غضب اور غصے کی طرف چل۔ مومن کو کہا تھا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ چل پکیزہ روح، مطمئن روح، ایتھا النفس الطیبہ، کس طرف چل؟ اخرجی، نکل، کس طرف؟ اپنے رب کی بخشش کی طرف، مغفرۃ من اللہ و رضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف چل۔ اس کو کہتی ہے گندی روح، نکل اس گندے جسم سے، اللہ کے غضب اور غصے کا شکار تو ہو چکی ہے، چل نکل۔ آپ نے فرمایا فتفرق فی جسدہ، وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، پورے جسم کے اندر، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ الصُّفُودُ مِنَ الصَّوْفِ الْمَغْلُولِ۔ آپ نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اس طرح اس کی روح کو نکالتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر سے جس طرح گیلی روئی ہو، اس کے اندر ایک سلائی ڈالی جائے اور اس کو کھینچا جائے تو
جس طرح یہ سلائی اس روئی کو الگ الگ کر دیتی ہے، اسی طرح اس کے جسم سے روح نکلتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے وَالنَّادِيَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر غرق ہو کر روح نکالنے والے ہیں، اور ان فرشتوں کی بھی قسم جو آسانی سے بند کھول دیتے ہیں، آسانی سے روح نکالتے ہیں، یعنی مومن کی روح نکالنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی، اور یہ روح کے جسم سے نکالتے ہیں۔ فَيَأْخُذُهَا، پھر اس روح کو ملک الموت ابھی ہاتھ میں پکڑتے ہی ہیں، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی، باقی دوسرے فرشتے اس کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّ رِيحَ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اور وہ اپنے پاس سے وہ ٹاٹ نکالتے ہیں جو گندا اور روئے زمین پر سب سے زیادہ مردار جس کی سمیل ہو رہی ہو، اس طرح کی سمیل اس میں سے آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ روح کو رکھ لیتے ہیں۔ فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَٰذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ، یہ فرشتوں کا گروہ روح لے کر چلتا ہے، جہاں سے بھی گزرتا ہے، وہ فرشتے پوچھتے ہیں ما هذا الروح الخبیث، تو یہ کس خبیث، کس گندے نافرمان، کس اللہ کے باغی اور سرکش کی روح ہے؟ وہ پھر اس کا نام بتاتے ہیں، فلان ابن فلان، جو دنیا میں لوگ اس نام کے ساتھ اس کو پکارا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہوں گے یہ عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب ہے بدبخت، یہ ہشام کا بیٹا ابو جہل ہے بدبخت، آج جو اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہا ہے، جو جا رہا ہے۔ اس طرح باقی کافروں کے نام بھی لیے جا رہے ہوں گے کہ یہ فلاں اللہ کا نام فرمان اور فلاں اللہ کا باغی اور سرکش ہے۔ فرشتے اس کے بدترین نام کے ساتھ اس کو پکارتے ہوئے اور فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کے دروازے پہ جا کر دستک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس کی روح لے کر آئے، بتاتے ہیں فلاں کی، کہتے ہیں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، یہ بڑا بدبخت انسان تھا، دنیا میں اس نے بغاوت اور سرکشی کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر سکتا ہے؟ وہ گزر ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، آسمان کے دروازے ہی اس بدبخت کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں ایسے بدبختوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے، ایسے بدترین قسم کے لوگوں میں اللہ ہمیں داخل نہ کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اکتبوا کتابہ فی السجین فی الارض السفلی، زمین کی جو سب سے نچلی تہ ہے وہاں سجین میں اس کا نام جو ہے درج کرو۔ اس کا مقام علیین نہیں جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اس کا مقام سب زمینوں کے نیچے جو سجین ہے وہ اس کا مقام ہے، یعنی جہاں گندے لوگوں کی روحوں کا اندراج ہوتا ہے اس کا وہاں مقام ہے، اس کا اوپر مقام نہیں۔ پھر قرآن کریم نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، کہ یہ فاجر نافرمان فاسق کافر مشرک ان کا اندراج تو سجین میں ہوتا ہے۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوعاد فتطرح روحه طرحا، اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے اوپر سے. اور کس طرح پھینکا جاتا ہے؟ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے، اب اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا تیز آندھی اس کو اڑا کے جہاں مرضی لے جائے، دور دراز مقام پر جا کر پھینک دے، آسمان سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور یہ زمین پہ آ جاتا ہے. فتوعاد روحه فی جسدہ، سجین میں اس کا اندراج کرنے کے بعد پھر اس کی روح اس بدبخت کے جسم میں لٹائی جاتی ہے قبر کے اندر. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ، اور وہ دونوں اس کو بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں مَن رَبُّکَ، اب بتا کہ تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں رب کو کبھی پہچانا ہی نہیں، رب کی عبادت کرنے کا موقع ملا ہی نہیں. اس بد نصیب نے تو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے اوروں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، اوروں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا. آج جب یہ سوال ہو رہا ہے مَن رَبُّکَ، کہتا ہے آہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، مجھے کوئی پتہ نہیں. سمیعت الناس، اور مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے. سمیعت الناس یقولون قولا فقلتہ ولا ادری، میں نے تو لوگوں سے کلمہ سن لیا تھا، وہی پڑھ دیا کرتا تھا، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. آج دنیا میں کلمہ سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، تقاضا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھے تاکہ کل قیامت کے دن اپنے رب کا جو تعارف دنیا میں ہوگا اس سوال کا جواب دے سکے کہ مَن رَبُّکَ، تیرا رب کون؟ کوئی پتہ نہیں کہ رب کون ہے، کبھی رب کو پہچانا ہی نہیں، کبھی رب کے احکامات کی اس نے فرما برداری کی ہی نہیں. یہ تو ہمیشہ باغی سرکش کہتا دیکھی جائے گی مریں گے تو پھر کیا ہوگا. میرے جیسا کوئی سمجھدار ہے نہیں، ہمارے پاس جتنا علم ہے کسی کے پاس ہے ہی نہیں. آج کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا. دوسرا سوال ہوگا با دینوں کا، تیرا دین کیا؟ اس کا جواب بھی یہی ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کوئی پتہ نہیں، میں نہیں جانتا. تیسرا سوال ہاں تم یہ تو بتاؤ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا؟ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ آپ کو ہر خبر میں پیش کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بتائیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں. نعوذ باللہ مومن اور کافر کی قبر میں رسول اللہ کو کیوں پیش کیا جائے؟ یہ موقف درست نہیں ہے، بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس کو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا، تمہاری طرف بھیجا گیا. اس نے کبھی اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے اس کی اطاعت فرما برداری کی ہی نہیں، کبھی اطاعت کی ہی نہیں، کبھی ان کی بات کو مانا ہی نہیں، ان کے طریقے پر نقشے قدم پر چلا ہی نہیں، ان کو اسوہ حسنہ اور آئیڈیل اور نمونہ اپنے لیے سمجھا ہی نہیں. اس کے لیے تو یہود و حنود جو تھے وہ اس کی آئیڈیل تھے، کفار و مشرکین ان کو ہی اپنے لیے نمونہ سمجھتا تھا. آج کہے گا آہا لا ادری، میں ان کو کوئی نہیں جانتا، ہائے افسوس مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ، آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یہ بدبخت جھوٹ بولتا ہے. اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کو پہچاننے کی، اس نے کبھی ان کی اطاعت فرما برداری کی ہی نہیں، پتہ کیسے چلے؟ فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کے بستروں میں سے ایک بستر اس کے لیے بچھا دیا جائے.
ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا جنت کی طرف سے نا ایک سوراخ کر کے اس کو دکھایا جاتا ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات اور جنت کی آسائشیں نظر آتی ہیں۔ اس کو بتایا جاتا ہے اگر تو اللہ کا فرما بردار ہوتا، اگر رسول اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتا تو پھر تجھے یہ انعامات ملتے تھے اور یہ تیرا ٹھکانہ ہونا تھا۔ پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ عَلَيْهِ أَضْلَاعُهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قبر میں جو جہنم کی طرف سے دروازہ کھلتا ہے، اس سے شدید تپش، اس کی حرارت، اس کی گندی سمیل اس کی قبر میں آتی۔ سانس گھٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے تو کیا کیفیت ہوتی، بندہ بند کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تو کیا کیفیت ہو جاتی۔ تو یہاں ایسی جیل ہے کہ جس سے نکل نہیں سکتا، سارے بھی دور لگا لیں پیچھے والے اس کو نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا تھا، اس نے اپنی آخرت کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا تھا۔ آج اس قبر میں آ گیا ہے، اس اندھیری کوٹھڑی میں آ گیا ہے، اور پھر قبر اس کو دباتی ہے۔ کیسے دباتی ہے؟ حتیٰ کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، دائیں والی بائیں کے اندر اور بائیں والی دائیں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس قدر قبر دباتی ہے، چیخیں نکلتی ہیں، مخلوقات اس کی آوازیں سنتی ہیں۔ انسان اور جنات جو ہیں صرف ان کو اللہ نے سنایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں سنا دیتا، لیکن مجھے اندیشہ تھا پھر تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن نہیں کرو گے۔ تو یہ قبر کے اندر انجام ہوتا۔ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ، پھر ایک شخص اس کے بعد قبر میں آتا ہے، اس کا چہرہ بھی بدصورت، اس کے کپڑے بھی بدصورت، گندی سمیل اس کی طرف سے آ رہی ہوگی۔ وہ اس کو کہے گا آج وہ دن آ گیا ہے تیرا برا دن، جس کے بارے میں دنیا میں تجھے آگاہ کیا جاتا تھا تو اس کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ یہ کہے گا من انت ووجہک الوجہ یجیء بالشر، تو کون ہے؟ تیرے تو چہرے سے ہی شر ظاہر ہو رہی ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الخبیث، میں تیرا گندا عمل ہوں، گندا نامہ اعمال ہوں جو دنیا میں کرتوتیں کر کے آیا تھا۔ آج اللہ نے تیرے نامہ اعمال کو میری شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے، کیا انجام ہوگا؟ اور کافر اس دن کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر اس دن کہے گا ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مٹی ہو چکا ہوتا۔ اور اللہ کے نافرمان اور باغی کہیں گے، قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس آج یہ موقع آتا ہی نہ، آج یہ پکڑ اور گرفت میری ہوتی ہی نہ، آج اس عذاب کا شکار میں نہ ہوتا اور میری یہ پکڑ نہ ہوتی۔ دنیا میں کر کے کچھ نہیں آیا تو آج اس پکڑ سے نکل نہیں سکتا۔ کسی عربی کے شاعر نے کہا ہے وَلَدَتْكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًّا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا وَمَسْرُورًا۔ انسان تیری حالت اور کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جب تو دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، تو تو رو رہا تھا، عزیز و قارب رشتہ دار سارے خوش ہو رہے تھے، بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے ہمیں اولاد دی، اور اب اتنی محنت کر اپنی آخرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے کہ دنیا سے جائے، سارے رشتہ دار رو رہے ہوں اور تو خوش ہو رہا اور مسکرا رہا۔ اللہ ہمارا بھی ایسا ہی انجام
انجام کر کہ دنیا سے جائیں لوگ رو رہے ہوں اور خود اللہ کی جنت کے مالک بن جائیں، اللہ قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، تو مومن اور کافر کی، اللہ کے فرما بردار اور باغی کی، دونوں کی قبر اور موت اور قبر کے احوال کا تذکرہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث میں ہوا ہے، جس میں سے آدھا حصہ گزشتہ خطبہ جمعے میں ذکر کیا تھا اور دوسرا حصہ نافرمان باغی اور سرکش کا آج کے خطبہ جمعہ میں اس آدھی حدیث کو میں نے ذکر کیا۔ اب دونوں راستے ہمارے لیے واضح ہیں، کس راستے پر چلنا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اللہ کی قسم وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو کہہ دیا ہے اس پر جس کو شک ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ آپ نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس سے بڑا سچ نہیں۔ آپ نے جو کہہ دیا ہے اللہ کی بات حق اور سچ ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی حق اور سچ ہے، لہذا آپ فکر کریں، تیاری کریں، کوئی پتہ نہیں کب میرا اور تیرا اعلان ہو جائے کہ آج اس کا جنازہ ہے وہ دنیا میں نہیں رہا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔